بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق چل رہا تھا اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کتاب الزکوٰۃ کی کچھ احادیث اور کتاب الصلاۃ کی کچھ احادیث پڑھی تھیں۔ آج کتاب الصوم شروع ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، اور اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب جس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوگا روزہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عطاء ان ابی صالح الزیات ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا سے روایت ہے، وہ ابو صالح الزیات سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام مگر روزہ، بس وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ انا اجزی بھی یہاں پر حصر کا معنی ہوگا، یعنی میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر فرمان تو اللہ تعالیٰ کا ہو لیکن وہ الفاظ حضور کے زبان مقدس سے نکلے ہوں، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ آگے اسماعیل بن ابو صالح سے روایت ہے، وہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مؤمن جاء یوم فاجتنب المحارم ولم یأکل مال المسلمین باطلا الا اطعمہ اللہ تعالی من ثمار الجنت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ، ما من مومن اصطلاحی ترجمہ اس طرح کریں گے کہ جو کوئی بھی مومن جاء یومن پورا دن بھوکھا رہے، فاجتنب المحارم اور حرام چیزوں سے حرام کاموں سے بچ جائیں یا بچیں، ولم یأکل مال المسکین اور مسلمانوں کے مال کو بھی نہ کھائے، باطل طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو پورا دن بھوکھا رہے یعنی روزہ رکھے اور حرام کاموں سے بچے اور مسلمانوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ آگے حدیث پاک کے ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد حمید بن عبد الرحمن ہمیری، ٹھیک ہے، ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ہمیری، ہا کے نیچے زیر ہے، میم ساکن، ہمیری ان کا لقب ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لرجل من اصحابہ یوم عاشورۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں سے کسی شخص کو یوم عاشورہ کے دن یا عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو فرمایا کہ مر قومک فلیصوموا ھذا الیوم، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ تم اس دن کا روزہ رکھو، فلیصوموا، تو تم اس دن کا روزہ رکھو۔ تو اس صحابی نے کہا قال انہم طعموا، کہ یا رسول اللہ انہوں نے آج کے دن کچھ کھا لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ طَعِمُوا، اگرچہ وہ کچھ کھا چکے ہیں لیکن پھر بھی جو بقیہ دن ہیں وہ بھی روزے داروں کی طرح بغیر پانی پیے اور بغیر کھانا کھائے گزاریں۔
ٹھیک ہے، تو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور جب بھی یہ روزہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ ایک اور دن بھی ملانا یہ بھی طریقہ ہے۔ ایک دن روزہ رکھنا یہ درست عمل نہیں کہا گیا، مکروہ قرار دیا گیا ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کے ساتھ تشبیہ ہو جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم ہے کہ وہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ بھی ملائیں گے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آگے عن الحیثم عن موسی بن طلحۃ عن ابن حوتکی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حیثم سے روایت ہے، وہ موسی بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، اور موسی بن طلحہ حوتکی سے روایت کرتے ہیں، ابن حوتکی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَرْنَبٍ، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکا پکایا ہوا ایک خرگوش لایا گیا، ارنبن یعنی خرگوش لایا گیا۔ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ کھاؤ، تو انہوں نے فَأَكَلُوا، تو انہوں نے وہ خرگوش کھایا۔ وقال للذی جاء بها، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا جو شخص یہ خرگوش لایا تھا، سرکار نے فرمایا ما لک تأکل لا تأکل منها، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اس کو نہیں کھاتے؟ جو لایا تھا وہ خود نہیں کھا رہا تھا، باقی جو اصحاب اکرام تھے وہ کھا رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، اس وجہ سے میں نہیں کھا رہا۔ تو سرکار نے فرمایا وما صومک، کہ تمہارا روزہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ تطوع، میرا جو روزہ ہے وہ نفل روزہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحل البید، تو تم ایام بید کے روزے رکھا کرو۔ ایام بید کہتے ہیں ہر مہینے کے 13واں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزوں کو ایام بید کے روزے کہتے ہیں، کہ ہر مہینے میں بندہ ان دنوں کے اندر 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے، اس کو ایام بید کہا جاتا ہے، اور اس کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو سنت کا درجہ نفل سے اوپر ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم ایام بید کے روزے رکھا کرو۔ آگے حدیث پاک کہ عبداللہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا ینادی بلیل فقولوا واشربوا حتی ینادی یبن ام مکتوب فانہ یؤذن وقد حلت الصلاۃ، کہ بے شک بلال رات کے وقت ندا دیتا ہے، یعنی رات کے وقت اذان دیتا ہے، ینادی سے مراد اذان ہے۔ فقولو، تو تم کھایا کرو، وشربو، اور پیا کرو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب جب تک وہ اذان نہ دے تب تک تم کھایا کرو پیا کرو۔ فإنہ یؤذن، پس وہ اذان دیتا ہے تو نماز حلال ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے شروع والے حصے کے اندر اذان دیتے تھے، یعنی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جب وہ اذان دے تو تم کھانا پینا منقطع نہ کرو، تم کھایا پیا کرو۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب جب تک وہ اذان نہ دے تب تک تم کھایا پیا کرو، اور جب وہ اذان دے دیں گے تو تب سے روزے کا ٹائم مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت بلال کی اذان صبح کی فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو اذان ہوا کرتی تھی وہ نماز فجر کے لیے اذان ہوتی تھی۔ صحیح ہے، اس کو یاد کیجیے گا۔ آگے حدیث پاک ہے حضرت ابو
حضرت ابو سوار سے روایت ہے، اور ابو سوار کو یقال ابو سودائی، اس کو ابو سودا بھی کہا جاتا ہے، وہ سلمی، اور وہ سلمی ہے جس کا یہ کنیت ہے۔ ان ابی حاجب، تو وہ روایت کرتے ہیں ابو حاجب سے، اور حضرت ابو حاجب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بالقاحۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قاحہ میں پچنے لگوائیں، وہ صائم، اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے۔ تو روزے کی حالت میں پچنے لگوانا جائز ہے، پچنے لگوانے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی کے بارے میں 3-4 احادیث آ رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحۃ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قاحہ میں پچنے لگوائیں، اور وہ محرم صائم، اور آپ حالت احرام میں تھے اور حالت روزہ میں تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وعات الحجام اجرہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور اس حجام کو اس کا ہدیہ، اس کا اجر یا اس کا اجارہ عطا کیا۔ ولو کان خبیثا ما اعطاه، اگر پچنے لگوانے کا جو اجارہ ہے وہ جائز نہ ہوتا، لو کان خبیثا، اگر وہ اجارہ جائز نہ ہوتا تو ما آتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو وہ اجارہ نہیں دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پچنے لگوانا بھی حالت روزہ کے اندر، حالت احرام کے اندر جائز ہے، اور اس کی اجر دینا بھی، اجارہ دینا بھی، یہ بھی جائز ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت زہری سے روایت ہے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور اس حالت میں کہ آپ روزے دار تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی ابن شہاب، مجھے ابن شہاب زہری نے خبر دی، ٹھیک ہے، ابن شہاب یہ زہری اس کا لقب ہے، اور ابن شہاب اس کے ابو کا نام ہے، شہاب اس کے ابو کا نام ہے، اور ابن یعنی بیٹا ہے، شہاب کا بیٹا۔ ابن شہاب زہری نے مجھے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ کیا خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائیں اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے۔ ولم یذکر انسن، اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس کا ذکر نہیں کیا۔ جو اوپر ذکر ہے حدیث پاک وہ ہے کہ زہری سے روایت ہے اور زہری انس سے روایت کرتے ہیں، اور نیچے والی حدیث کے اندر امام اعظم ڈائریکٹ زہری سے روایت کر رہے ہیں، آگے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن شہاب اور زہری یہ دونوں ایک راوی کے نام ہیں، زہری اس کا لقب ہے، ابن شہاب اس کے والد کا نام ہے، دونوں ایک شخص ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر والی حدیث کے اندر انس کا ذکر ہے، نیچے والی حدیث کے اندر حضرت انس کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے۔ آگے حدیث ہے، ابو سفیان سے روایت ہے کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما قال افطر الحاجم والمحجوم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجم یعنی پچنے لگانے والا، والمحجوم اور جس کو پچنے لگوائے گئے ہوں، دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی بندہ پچنے لگوائے گا یا جو لگائے گا دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ پچنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حضور کا جو آخری فعل تھا اس سے علماء اکرام نے دلیل لی ہے کہ پچنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے والا جو فرمان ہے وہ منسوخ ہو چکا، صحیح ہے۔ آگے حدیث پاک کہ حماد بن ابو سلیمان سے روایت ہے، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت اسود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی صلاۃ الفجر
ورأسہ یقطر من غسل جنابۃ و جماع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک سے غسل جنابت کی وجہ سے، غسل جنابت اور غسل جماع کی وجہ سے آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی 3-4 احادیث اسی مضمون کی آ رہی ہیں، مفہوم سیم ہے، صرف سند چینج ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ عطا سے روایت، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر ورأسہ یقطر من غسل جنابۃ ثم یظل صائما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک سے غسل جنابت کی وجہ سے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، ثم یظل صائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکمل دن روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ آگے عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا من غیر احتلام ثم یتم صومہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے علاوہ حالت جنب میں، احتلام کے علاوہ حالت جنب میں صبح فرماتے تھے اور آپ اپنے روزے کو مکمل کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ جو بندہ جنبی ہوتا ہے تو جنبی ہونے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو جن میں سے جماع کی وجہ سے بھی بندہ جنبی ہو جاتا ہے، اور نیند کے اندر جب احتلام ہو جائے اس وجہ سے بھی بندہ جنبی ہو جاتا ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنب میں احتلام کے علاوہ صبح کرتے تھے، پھر اپنے روزے کو مکمل کرتے تھے۔ تو یہ جو حالت جنب ہے وہ حالت جماع کی وجہ سے اپنا جو احتلام جنبی ہوتا ہے تو یہاں پر وہی مراد ہے۔ پھر اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ مکمل فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ حالت جنب میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ حالت جنب میں غسل فرض ہونے کی حالت میں اگر بندہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، میرے حساب سے یہ یہاں تک سبق ٹھیک ہے، آسان احادیث ہیں، آسان ترجمہ ہیں، چھوٹے احادیث ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔